حضور مفتی رضوی صاحب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں خاص ایک شرف سیدنا ہاشم کا ہے، اسی طرح سیدنا عبد المطلب کا۔ یہ ارشاد فرمائیے ان کی شخصیات کے بارے میں، اور جو زمزم کا واقعہ ہے، واقعہ فیل ہے، کیا اس کی ہماری تاریخ میں کیسی اہمیت ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے بھی اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر خیر کیا۔ آپ نے جو سوال پوچھا اس کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک جملہ، ارشاد۔ کائنات میں اولاد کو جو شرف ملتا ہے وہ والدین سے ملتا ہے، جی، لیکن حضور نبی رحمت علیہ السلام کے والدین کریمین وہ ہیں کہ جن کو حضور سے شرف ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر ہستی اور ہر ذات حضور کی برکت سے وہ شرف والی ہے۔ واہ۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن بھی ہستیوں کا تعارف جہاں بھی ہو، جتنا بھی عظمت و شان ان کی ہو، وہ حضور کی برکت سے ہے۔ بے شک۔ نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد کریم سرکار سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کریم نے یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی، ایک خواب دیکھا تھا، اچھا، اور خواب میں ان کو ایک اشارہ ہوا کہ مدنا کھودو۔ ٹھیک، اچھا، اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اچھا، پھر گزر گیا دن، پھر خواب آیا کہ برہ کھودو۔ اب پھر نہیں سمجھ آئی کہ برہ کیا ہوگا۔ تیسری مرتبہ پھر ایک خواب آیا اور پھر حکم دیا گیا، ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ کھودنا کیا ہے، کہ اس کس طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ ایک دن بیت اللہ شریف کے سائے میں آرام فرما تھے تو واضح طور پر حکم ہوا کہ احفر زمزم، اللہ کہ اکبر، زمزم کا کنواں کھودو۔ سبحان اللہ اچھا، سبحان۔ اب زمزم کو مدتیں ہو گئی تھیں بند ہوئے، یعنی تھا تو اچھا۔ پہلے سے، لیکن یہ کنواں اس کی پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے جی، کہ اس کو بند کر دیا گیا۔ ایک وقت آیا تھا کہ جب یمن کے کسی قبیلے کا بیت اللہ شریف پہ قبضہ کا پروگرام بن گیا تھا تو خود اہل عرب نے جو اس وقت متولی یعنی کعبہ تھے، جی، اس کو بند کر دیا مصلحتاً۔ مصلحتاً۔ اچھا، اب وہ اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا، اس کی شناخت کا بھی کسی صدیاں بیت گئی تھی کہ وہ کہاں تھا۔ تو اب اس بات پر بڑی پریشانی ہوئی کہ کیسے وہ تلاش کروں، اور حکم بھی مل گیا ہے۔ ہائے، تو اس سوچ و بچار میں تھے تو ایک دن پھر حکم ہوا کہ زمزم کھودیے۔ تو اسی حکم دینے والے سے عرض کیا گیا کہ مجھے کوئی اشارہ تو ملے کہ کہاں۔ ہائے ہائے، پھر اس وقت خواب میں یہ بتایا گیا کہ زمزم ایسی جگہ پہ ملے گا جہاں کیڑیوں کی بل ہوگی، اچھا، جی، اور ایک سفید سینے والا کوا گوبر میں چونچ مار رہا ہوگا۔ ہاں ہاں، اچھا، اب صبح اٹھے تو یہ تو طے ہو گیا کہ کیڑیوں کی بل تو تلاش کر لیں گے، اور وہ کر بھی لی۔ جی، اب اگلی جو دو نشانیاں تھیں کہ گوبر کے اندر سفید سینے والا کوا، وہاں تو کوئی ایسا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اچھا، ابھی آپ متحیر کھڑے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک نیم ذبح شدہ گائے جو تھی، ان کو لوگ ذبح کرنے لگے، چھری اس کو چلائی اس پر، وہ ان سے چھوٹ کے بھاگ گئی، وہاں آ کے گر گئی بے دم ہو کر اچھا، اس بل کے پاس۔ اچھا، پیچھے وہ لوگ بھی اپنی چھریاں کلاڑیاں اٹھائے آ گئے، اور انہوں نے وہیں اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، کھال اتاری، اور اس کا جو اندر کا ساز و سامان تھا وہ نکال کے وہیں پھینک دیا اور چلے گئے۔ اب وہ لوگ جب چلے گیا تو ایک کوا اڑتا ہوا آیا اللہ جس کا سینہ سفید تھا، اللہ اللہ، اور اس نے آ کر اس کی اوجڑی میں آ کر چونچ مارنی شروع کر دی۔ تو ساری نشانیاں پوری ہو گئی، کیڑیوں کی بل بھی مل گئی، اور اس کے ساتھ ایک سفید سینے والا کوا بھی آ گیا، اور اس نے آ کر گوبر میں چونچ بھی ماری۔ تو اب سمجھ گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے وہ کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس وقت کے لوگ قربانی دیا کرتے تھے۔ اچھا، اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، نائلہ اور اصاف نام کے جو دو بت تھے، ان کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ ایک جرم کی پاداش میں اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا تھا۔ اچھا، اب وہ پتھر بنا دیے گئے، جب لوگ حج کر کے واپس آئے، بیت اللہ شریف کے پاس وہ پتھر بنے پڑے تھے، تو لوگوں نے اٹھا کر عبرت کے طور پر ان کو گاڑ دیا وہاں پہ بیت اللہ شریف کے سامنے، صحیح، کہ لوگ اسے عبرت پکڑیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ رسم و رواج سے عقائد میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ لگائے تو اس لیے گیا تھے کہ وہ ایک عبرت کے طور پر، اچھا، اب وہ عبرت ان کی پرستش شروع ہو گئی، پرستش شروع۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کنواں کھودنے میں وہ لوگ آڑے آ گئے کہ یہاں ہم قربانی کرتے ہیں، آپ کنواں کیسے کھود سکتے ہیں۔ اس وقت پھر آپ نے ایک نظر مانی
کہ اللہ پاک اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے جو میرے سامنے جوان ہوں تو ان میں سے ایک بیٹے کی میں اللہ کے راستے میں قربانی کروں گا. تو اللہ رب العالمین خالق کائنات نے پھر ان کو ہمت دی. آپ نے پھر وہ کنواں کھودا, زمزم شریف جاری ہو گیا. عرصہ 30 سال کے بعد اچھا اللہ پاک نے پھر یاد دہانی کروائی, جبکہ وہ بھول چکے تھے اپنا خواب, کہ اپنی جو منت تھی وہ منت بھول چکے تھے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال میں, سیرت و کردار میں, گفتار میں, ہر رنگ میں سب سے جداگانہ تھا. حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں آپ سب سے اعلیٰ تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہتہ کالکوکب الدریج, کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ایسے چمکتا تھا جیسے موتی چمکتے ہوں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس جو منت تھی اس کے بدلے میں ذبح کا وقت آیا, وقت ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان بھی بخشی. اس کے بدلے میں فدیے میں 100 اونٹ بھی قربان ہوئے, اور یوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کا آغاز. واہ سبحان اللہ.